جی لگا لیجیے. یہ پڑھ لیں ابھی 2 ربائی پڑھیں گے. یہ پڑھ دیں. وہی لگا لیجیے. یہ صلوات پڑھیے. چند مصرع غازی کے حوالے سے کہ عباس کربلا کی ضرورت ہے دوستوں. عباس کربلا کی ضرورت ہے دوستوں. عباس مرتضیٰ کی ریاضت ہے دوستوں. عباس انبیاء کی کرامت ہے دوستوں. عباس ذوالفقار امامت ہے دوستوں. عباس ذوالفقار امامت ہے دوستوں. عباس جیسا کوئی نہیں اس جہان میں. عباس جیسا کوئی نہیں اس جہان میں. مولا حسین رہتے ہیں اس کی امان میں. مولا حسین رہتے ہیں اس کی امان میں. کوئی بیان کیسے کرے اس کا مرتبہ. کوئی بیان کیسے کرے اس کا مرتبہ. اس کو سلام کرتا ہے مریم کا لاجلا. اس کو سلام کرتا ہے مریم کا لاجلا. عباس خود ہے تیسرا بیٹا بطول کا. عباس خود ہے تیسرا بیٹا بطول کا. یہ راز آج تک نہ زمانے پہ کھل سکا. یہ راز آج تک نہ زمانے پہ کھل سکا. بیٹا اسے بطول نے یوں بھی بنایا ہے. محسن کے بدوے دہر میں عباس آیا ہے. محسن کے بدوے دہر میں عباس آیا ہے. کیسے آیا ہوں اس کا بھلا کیا مقام ہے. ہاتھوں میں اس کے دونوں جہاں کا نظام ہے. اس لیے یہ بات زمانے میں عام ہے. عباس بس اکیلا وفا کا امام ہے. عباس بس اکیلا وفا کا امام ہے. دونوں جہاں میں مرکز احساس ایک ہے. زہرا کے خاندان میں عباس ایک ہے. زہرا کے خاندان میں عباس ایک ہے. ایک دن خدا سے کہنے لگی بنت مصطفیٰ. ایک دن خدا سے کہنے لگی بنت مصطفیٰ روح المسا کو میرے گھر بھیجیے دیجیے خدا. چکی چلائے آن کے مجھے کام ہے ذرا. یاد آ رہا ہے آج مجھے ایک با وفا. یاد آ رہا ہے آج مجھے ایک با وفا. کیا ہے مقام اس کا جہاں کو بتانا ہے. عباس کے لیے مجھے کرتا سلانا ہے. عباس کے لیے مجھے کرتا سلانا ہے. تو آخراً دی کا علم رسول نے حمزہ کو دیا تھا. دی کا علم رسول نے حمزہ کو دیا تھا. حمزہ کے بعد جعفر طیار کو ملا. پھر اس کے بعد مولا علی کو عطا ہوا. غازی میں کے ہاتھ آتے ہی غازی کا ہو گیا. غازی کے ہاتھ آتے ہی غازی کا ہو گیا. کرب و بلا کے بعد کسی کو ملا نہیں. غازی کا ہاتھ چھوڑ کے پرچم گیا نہیں. غازی کا ہاتھ چھوڑ کے پرچم گیا نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جانو دل سے میرے مولا پہ جو قربان نہیں. جانو دل سے میرے مولا پہ جو قربان نہیں. اس کی دنیا میں خود اپنی کوئی پہچان نہیں. اس کی دنیا میں خود اپنی کوئی پہچان نہیں. اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص. بول مفتی تیری نظروں میں
مسلمان ہے یزید، ابو طالب تیری نظروں میں مسلمان نہیں، ابو طالب تیری نظروں میں مسلمان نہیں، اور شمر کی ذات سمجھنا تو بہت ہے آسان، شمر کی ذات سمجھنا تو بہت ہے آسان، اور ذات عباس سمجھنا کوئی آسان نہیں، ذات عباس سمجھنا کوئی آسان نہیں، اور پرچم حضرت عباس سے نفرت ہے جسے، پرچم حضرت عباس سے نفرت ہے جسے، میری نظروں میں وہ شیطان ہے انسان نہیں، میری نظروں میں وہ شیطان ہے انسان نہیں، اور نو کے نیزہ پہ تلاوت جو کرے قرآن کی، نو کے نیزہ پہ تلاوت جو کرے قرآن کی، ایسا دنیا میں کوئی حافظ قرآن نہیں، ایسا دنیا میں کوئی حافظ قرآن نہیں۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ ایک ارمان ہے عباس سا بیٹا مل جائے، ایک ارمان ہے عباس سا بیٹا مل جائے، پھر نصیری کے خدا کو کوئی ارمان نہیں، پھر نصیری کے خدا کو کوئی ارمان نہیں۔ آخری شعر دیکھیں، اور جو غم شہ میں بہاتے نہیں آنسو یارو، جو غم شہ میں بہاتے نہیں آنسو یارو، ارے ہوں گے وہ کچھ بھی مگر صاحب ایمان نہیں، ہوں گے وہ کچھ بھی مگر صاحب ایمان نہیں، جانو دل سے میرے مولا پہ جو قربان نہیں، اس کی دنیا میں خود اپنی کوئی پہچان۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد واحشرنا مع غافر برحمتك يا ارحم، اللهم صل على محمد وعلى محمد واحشرنا مع غافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين ورحمة العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الوالي الولي سيد الرضي الإمام الوسيع الحاكم من السجل المدفون بأرض الغريب مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك من يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون ایک صلوات عزیزان ایمان یقیناً جمعہ کا بھی ٹائم قریب ہے لہذا انشاءاللہ اتنی مناسبت سے یہ مجلس ہو جائے گی کہ آپ حضرات غسل کر کے 12:30 بجے انشاءاللہ مسجد دوبارہ پہنچ جائیں، چونکہ 12:35 پہ انشاءاللہ خطبہ اور 1 بجے جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جمعہ سے پہلے 2 مجلس ہو گئی، ورنہ جمعہ کے بعد 2 بجے سے لے کے رات میں 2 بجے تک 10 مجلس لگاتار کرنا بڑی زحمت طلب بات ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کیونکہ ماشاءاللہ نوشہرے تک آپ شمار کر لیں تو 10 مجلسیں آج کی تاریخ میں ہو جاتی، چونکہ اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور الحمدللہ ہونا بھی چاہیے۔ ہماری طرف سے کوئی اس بات کی پابندی نہیں، صرف بس ٹائم کا خیال رکھیں۔ اور اس میں سب سے اہم ہاتھ بانیان محترم کا رہتا ہے۔ بانیان مجالس اپنے لیے پابند ہو جائیں کہ بس ہم شروع کر دیں گے، اس کے بعد مجمع کی فکر اس لیے نہیں کرنا چاہیے
کہ ہمارے پاس جتنا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس سے نہ جانے کتنا زیادہ مجمع در پردہ ہوتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے. کتنی ارواحیں آ کے بیٹھتی ہیں, کتنے اجنہ آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پر. ہم کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے جناتوں کو خبر دیتا ہے, کتنے ملائکہ کو بتاتا ہے جاؤ فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے. باقاعدہ روایت میں ہے کہ یہاں ملائکہ بھی بیٹھنے کی اجازت مانگتے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اور ماشاءاللہ آپ کی مجالس اور جلوس بہت ہی انہماک, بہت ہی توجہ کے ساتھ, اخلاص و محبت کے ساتھ ہونا چاہیے, چونکہ الحمدللہ اس سال کی ساری مجالس آپ کے شکوہ آباد کی پوری دنیا میں نشر کر رہی ہے. چونکہ الحمدللہ ہمارے رضا سلمہ بھی آمادہ کر رہے ہیں, اور کبھی کبھی نوشہرے کے بچے بھی آ جاتے ہیں ماشاءاللہ, کبھی کبھی سرائے شیخ کے. تو یہ بہت اچھا پیغام ہے, بہت بہترین بات ہے. آپ یقین جانیے کہ اتنی اہم گفتگو آپ کے یہاں چھڑی رہتی ہے کہ میں منبر سے عرض کر رہا ہوں. جب میں یہاں سے ایران گیا اور ایران میں آشتیان میں ہماری پاکستان کے علماء کرام سے ملاقات ہوئی, اور بہت سے علماء کرام یہاں بھی تھے. آپ خوش ہو جائیں گے کیا جملہ انہوں نے کہا معلوم ہے؟ انہوں نے آ کر کے ہم کو کمرے میں کھانے کے بعد سب نے گھیر لیا اور ایک ہی بات عرض کیا کہ آقا جو آپ نکات پڑھ رہے ہیں اتنے اچھے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو پاکستان میں ہم جا کے پڑھیں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ ان کا اشارہ تھا کہ پاکستان میں بھی اتنا اچھی بحث نہیں, خندق خیبر لگائے رہتے ہیں ہر جگہ, اور وہی ایک ہی بحث رہتی ہے. آپ کے یہاں بڑی دقیق بحثیں چل رہی ہیں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. یقیناً پڑھنا چاہیے, خندق بھی پڑھے, خیبر بھی پڑھے, مولک شجاعت بھی, لیکن باریک مسئلہ بھی چھیڑنا چاہیے. جیسے کبھی اب آپ نے غور کیا پہلی مجلس میں کتنا باریک مسئلہ چھڑ گیا تھا کہ ہم نماز میں ہاتھ کہاں رکھیں اور اس کا مسئلہ کہاں کہاں پر ہے. اور ماشاءاللہ بہت سی باتیں اس بہانے سے آپ کے درمیان میں آئی, بہت باریک, کہ کس نے ایسا کیا اور کہاں سے شروعات ہوئی اور ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اور ماشاءاللہ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سلموں کو جزائے خیر دے, بڑی توجہ سے ساری مجالس کو بنا رہے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی 1-1.5 مہینے کے بعد ایران چلے جائیں. وہ تو جنگ تھوڑا سا ہو گئی 12 دن, ورنہ ان کا بھی ویزا لگ چکا تھا. اور ایک طالب علم مدرسے کا اور ہے, ان کا ویزا تو آ چکا ہے. عادل سلموں کا نجف سے آیا ہے, ان کا ایران سے آنے والا ہے. اور الحمدللہ اس بات کی طرف اس لیے میں بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ مدرسے کو کوئی اپنا بڑا حق نہیں دے رہے, نہ زکوٰۃ نہ خم, تو کم از کم مہینے کا تو دیجیے. یعنی ٹھیک ہے, حالانکہ میں بہت سے لوگوں سے اس لیے چپ تھا کہ یہ لوگ اچھا کما رہے ہیں, کبھی تو آئیں گے, کبھی تو دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا کما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اور برکت دے. نہیں دے رہے ہیں, وہ ممبر سے میں عرض کر رہا ہوں, کبھی نہیں دیتے, پورا اشرا ہو جاتا ہے, اسے خالی لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ کم سے کم نہیں دے رہے ہیں تو 200 روپیہ جو ماہانہ ہے کم از کم اتنا دیں. اور بہانہ نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے, اور مل جاتے تو دے دیتے. اب تو ماشاءاللہ آن لائن سسٹم بن گیا ہے, جو جمعہ میں آتے ہیں جمعہ میں دے دیں, جو آن لائن دے دیں وہ اطلاع دے دیں کہ یہ ماہانہ ہے. پورے مدرسے میں ایک آدمی کا مہینے کا آ رہا ہے, اجمل صاحب کا. بس ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اور تقی بھائی سالانہ اپنا دے کے چلے جاتے پورے مہینے کا. لیکن یاد رکھیں چونکہ ادارہ چلانے کے طریقہ نہیں ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, آپ حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ادارہ چلانے میں. اور یہ ممبر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً پورے ہندوستان سے 55 یا 56 مدارس کے بچے بیٹھتے ہیں دلی میں. ابھی سلموں گئے تھے بیٹھنے کے لیے. پورے ہندوستان سے جو وہاں سے آیت اللہ مشتہل لینے پیپر آتے ہیں, 8 مولانا بڑے آتے ہیں ایران سے, قم سے. اور ان میں سے تقریباً 550-800 بچوں میں سے 50 لینا رہتا ہے. آپ کی دعا سے ہر سال ہمارے مدرسے کے 2 بچے کامیاب ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے جونپور سے ایک صاحب کا فون آیا کہ ہم نے 8 بچوں کو بٹھایا, ہمارا ایک بھی نہیں آیا.
آپ کے 5 سال 6 بیٹھے، 6 کے 6 پاس ہو گئے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. ماشاءاللہ پر سال 6 بچے بیٹھے تھے، اور تقی بھائی بھی جانتے ہیں، اور چلے بھی گئے سب کے سب ماشاءاللہ چلے گئے. اس سال آئیں جگہ جگہ اشرا پڑھیں تو آنکھ کھلنا چاہیے. نہیں، اس سے یہ اشارہ ہونا چاہیے کہ پڑھائی کچھ تو ہو رہی، تبھی تو اتنا مقابلہ جا کے کر رہے ہیں بچے. اس لیے کہ ایسے خاموش تو بیٹھ کے چلے نہیں آئیں گے. 6 دن تک وہاں مباحثہ چل رہا ہے، 6 دن تک بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے مباحثہ کیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں. تو ایسے تھوڑی نہیں روابط پر پاس ہو جائیں گے. نہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا کی محنت تو پوری ہو رہی ہے، ہم لوگ زیرو جا رہے ہیں، ایک دم زیرو. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اور ہمارے پاس آیت اللہ صاحب کی طرف سے آدھا اجازہ ہے، سیستانی صاحب کی طرف سے جو ابھی بن کر کے آئے ہیں وکیل، باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کچھ جگہوں پر انہوں نے اجازت دیا، شکوہ آباد بھی دیا، اور انشاءاللہ آنے والے بھی ان کو دعوت بھی دیں گے ہم. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اجازت نہیں. بہرحال اجازت تو بات کی بات ہے، بڑی رقم نہیں دے رہے ہیں، پتن کہاں لے جا کے دے رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہیں نہ کہیں جا رہی ہے. لیکن آپ کے شہر میں بھی تو چل رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، مدرسہ چل رہا ہے، مکتب چل رہا ہے. نوشہرے میں بھی جماعت ہو رہی ہے، وہاں بھی مکتب چل رہا ہے. اتنی چیزیں کیا صرف باہر والے چلائیں گے؟ آپ کا فریضہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. آدمی کچھ تو چونکہ ہر آدمی ہوتا ہے ماشاءاللہ. گجرات وغیرہ میں علماء کرام کیوں جا کے ٹھہر جاتے ہیں؟ ان سے اگر آپ پوچھیں تو دیکھنے میں ان کی تنخواہیں بہت کم رہتی. یعنی علماء کرام جو مسجدوں میں خدمت کر رہے ہیں، مدرسوں میں، دیکھنے میں 12,000 14,000 تنخواہ ہے، لیکن اتنے اچھے ان کے مکانات، اتنے بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں، اتنی اچھی گاڑی. تو کہتے ہیں صاحب وہاں صرف تنخواہ نہیں ہے، ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی آتا ہے کھوجا، کہتا آقا آج مکان کی اوپننگ ہوئی، آپ کے لیے میں نے الگ رکھ دیا تھا. آج میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کے لیے الگ لفافہ ہے. آج میرے گھر میں فلاں نیا کام ہوا ہے. تو ہر کام میں علماء کرام کو یاد کیا جاتا ہے، ہر کام میں. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. لہذا بہرحال چونکہ اتنی محنت کر رہا ہوں، لہذا حق بھی ہے کہنے کا. خدا رہا اتنا زیادہ. بہرحال امتحان آپ نے لیا، تقریباً 13 سال سے امتحان لے رہے ہیں. 13 سال سے کسی کا کچھ نہیں آ رہا ہے. امتحان کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آ کر کے خود ہی گئے، آقا میں بڑی رقم تو نہیں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن ہمارا ماہانہ تو ہے. آپ کے پاس نام لکھا ہوا ہے، جو اچھا کما رہے ہیں ان کے 300 پر نام لکھا ہے، جو لوگ دکان یا ایسے ہی کما رہے ہیں ہلکے پھلکے میں، ان کا 200 پر نام لکھا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. لہذا بہرحال چونکہ اشرا پڑھنے کے لیے یہاں پر رکے ہیں، یقین جانیے باہر اگر ہم اشرا پڑھنے کے لیے جاتے تو ہمارا جو بھی لفافہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور وہ عقل مند لوگ ہیں کہ آپ ادارہ چلانے، حضور سال بھر سے میں نے رکھا تھا کہ ہمارا مولانا آئے گا. ہم یہیں آگرہ میں آتے ہیں ماشاءاللہ. آپ جانتے ہیں آگرہ کی مجلسیں کیا ہوگا. پری سال ہم نے پتہ لگایا کہ اشرا میں کیا دیا. کہا مولانا صاحب اشرے میں تو 80,000 دیا، لیکن انہوں نے 2.5 لاکھ ہمارے ادارے کا دیا کہ لکھنؤ سے مجلس پڑھنے کے لیے آئے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. یہی اقن صاحب کی بات ہے، وہ لوگ باقاعدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے عالم دین آ رہے ہیں، ہم اشرا پڑھانے کے لیے بلا رہے ہیں. تو جب ہم سب کچھ قربان کر کے یہاں پر رکتے ہیں تو تھوڑی بہت آپ بھی تو قربانی کیجئے کچھ. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں محبت میں اضافہ فرمائے. یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بڑی بحث نہیں چھیڑنا ہے، چونکہ جمعہ کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. صرف ماشاءاللہ جو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں اور مولا کی محبت بہانے سے آ رہی ہے. ابھی بھی ایک روایت عرض کیا میں نے کہ ایسا کیوں کیا گیا تاکہ مولا کی محبت میں سے کچھ ادھر بھی ڈیوائیڈ ہو جائے. اس کا بتایا کہ اس نے اس لیے حرام قرار دیا کہ جو بھی غیر حلالی ہوگا وہ علی کو نہیں چاہے گا تو ہماری طرف رجوع کرے گا. الحمدللہ ایک روایت کی بررسی ہوئی تو ہم جو علی علی کر رہے ہیں، مولا کو چاہ رہے ہیں، مولا کا دم بھر رہے ہیں، آخر اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ مولا کائنات کے لیے ساری دنیا میں یہ کیوں جھوم رہے ہیں، کیوں علی علی کر رہے ہیں. ایک تو یہ جناب سلمان نے ثابت کیا. پہلے جناب سلمان سے پیش کر دیا جائے. ایک پوچھنے والے نے پوچھا سلمان تم بہت علی علی کر رہے ہو، اس کی علت کیا ہے؟ دیکھو تو علی، اٹھو تو علی، بیٹھو تو علی، چلو تو علی، سوئے تو علی، جاگے تو علی، بچپن میں علی، جوانی میں علی، بڑھاپے میں علی، قبر میں علی، محشر میں علی، صراط پر علی، میزان پر علی، حساب میں علی، کتاب میں علی، ہر جگہ پر علی علی ہو رہا ہے. یہ بڑا اچھا جواب دیا. کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بتایا نہیں، دکھایا. چونکہ علی کے چاہنے والے اللہ نے اختیار دیا سلمان کو. کہا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم علی علی اتنا کیوں کرتے؟ چلو قبرستان لے گئے. اور قبرستان لے جانے کے بعد ایک قبر پر ٹھوکر مارا.
जैसे ही ठोकर मारा कब्र खुल जाती है, एक मुर्दा बाहर निकला और मैदान की तरफ अल जमल करता हुआ भागा। उसने कहा कि ये अल जमल क्यों कर, मैं तो नहीं समझ पाया, आप क्या बताना चाहते हैं? कि ये आदमी निकला कब्र से और मैदान में भागता हुआ जा रहा, अल जमल ऐनल जबल। तो सलमान ने वाक़या सुना, कहा मैंने इसी वजह दिखाया है, इस कब्र पर लात मारी है ताकि मुर्दा निकल करके बताए। कहा कि तुमको मालूम है कि ये ऊँट चराने वाला था, ये ऊँट चराने के लिए मैदान में गया, इसका एक ऊँट निकल करके भागा, ये पीछे पीछे दौड़ता रहा, मेरा जमल। आखिर में अल जमल कहता हुआ मर गया और मरने के बाद दफन हो गया। अब जब भी निकाला जाएगा, चूंकि अल जमल करता हुआ मरा है, वही कहता हुआ महशर में निकलेगा। हम भी अली कहते हुए मरे हैं, जैसे ही महशर में निकले अली मेरा सलवात भेजा आप हजरात। अल्लाह अकबर। लिहाजा इल्लत बयान कर दिए, जो इंसान के ज़बान पर होता है मरने के बाद जब वो उठाया जाएगा वही ज़बान पर रहेगा। हमेशा जो ज़िंदगी भर सिखाया जाता अली। और दूसरे सैयद हिमयरी ने सिखाया। सैयद हिमयरी बहुत बड़े शायर थे, पहले ईसाई थे, बाद में ये मौला के चाहने वाले हो गए थे। इतने बड़े शायर थे कि इन्होंने अरबी में 80,000 अशार कहे और इनका लक़ब छठे इमाम ने दिया अंता सैयदुश शोरा, कि यकीनन आप शोरा के सरदार हैं। आप सैयद, हालांकि ईसाई थे लेकिन इमाम ने सैयद का लक़ब दिया। और एक मुद्दत के बाद ये पक्के मौलाई हो गए थे। पहले 4 इमामी थे और पहले ये मोहम्मद हनफिया को मानते रहे, फिर चौथे इमाम तक आए, उसके बाद मुकम्मल तौर पर 12 इमाम को मानने लगे। लिहाजा जब आखिर उम्र में 80,000 अशार कह दिया इन्होंने, तो इनके जहन में आया कि बस अब कोई आयत रिवायत बची नहीं है, मौला के फ़ज़ाइल में मैंने सब कह दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। और इनके यहाँ कमाल ये था कि इनके 4 बच्चियाँ थीं, चारों बच्चियों का हाफिज़े इतने अच्छे थे कि इन्होंने 80,000 अशार में से 20-20 हज़ार एक बच्ची को याद करा दिया था। छोटी बच्ची को 20,000, मझली बच्ची को 20,000 अशार, उससे बड़ी वाले को 20,000, आखिरी बच्ची को 20,000। लिहाजा ऐलान कर दिया कि कोई अगर नई बात ला के कहे, मैं उस पर शेर कहने के लिए तैयार हूँगा, इनाम भी दूंगा। जो भी नई बात लेके आता था पर्दा लगा देते थे। अगर इनको याद न रहे तो कोई बच्ची अंदर से कहती मेरा बाबा कह चुका है, दूसरी बच्ची बोल पड़े मेरा बाबा कह चुका है इस पर, तीसरी बच्ची कह जाती, यानी सब मिल करके ये करते थे, नहीं कोई नई बात नहीं लाए हो। ये बात हो गई। ये बात एक फ़कीर आया, दरवाज़े पर दक्कुल बाब किया, अपना कशकोल लेकर के आया और आने के बाद कहा कि सैयदुल शोरा, तुमने जो 80,000 अशार कहे हैं उसमें से एक फ़जीलत मैं नई लेकर के आया हूँ जो आपके जहन में भी नहीं आ सकती। एक सलवात भेजे यहाँ बदरा। जो आपके जहन में भी ऐसी नई बात नहीं आ सकती। वो फ़ौरन तैयार हो गए, अपनी बच्चियों को बुलाया, पर्दा हायल किया, कहा ठीक है बैठ जाते हैं, आप सुनाओ, अगर तायद हो गई तो हमारा ये सारा इनाम, चूँकि ये जहाँ जाते थे पढ़ने सैयदुल शोरा थे, बड़ा इनाम भी मिला था इनको। कहीं पर जुल्फ़िकार मिली थी, कहीं तलवार मिली थी, सोने की तलवार, सोने के जुल्फ़िकार, सब घर में ला के तमगात रखते थे मौला की मोहब्बत में। ये आज आप कर रहे हैं जो या ज़माने में हो रहा है, ये नई बात नहीं, हमेशा होता रहा कि मौला की शान में जो भी कुछ करता था उस ज़माने में गिफ्ट दिया जाता था, तोहफे ताहफ़ दिए जाते थे। लिहाजा इनका घर भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा तोहफे तोहफ़ जमा कर लिया था और ऐलान कर दिया था कि जो नई बात लेकर के आएगा ये मेरा सारा गिफ्ट उठा करके ले जाए, सारा तोहफ़ा लेकर के जाए। एक फ़कीर आया, उसने कहा आपके 80,000 अशार में वो बात नहीं है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। मौला की शान में हाथ जोड़ लिया, कहा पेश करो, बताओ। कहा कूफे में एक दफ़ा मेरा मौला तकरीर कर रहा था, मेरा मौला मिंबर पर बैठा हुआ है और तकरीर करते करते इतने में देखा कि एक बाज सामने आके बैठा है और एक कबूतरी उड़ रही है, कभी दाहिनी तरफ जा रही, कभी बाईं तरफ जा रही, बाज झपटा मार रहा है। मौलाए कायनात
جب تقریر کرتے تھے تو آپ کی جو آستین تھی اس کو موڑنے کے بجائے علی کھول لیتے تھے. آپ تھوڑا سا آستین آپ کی بڑی تھی, لہذا آستین نیچے جھول رہی تھی. اس کبوتری نے دیکھا کہیں جگہ نہیں ہے تو علی کے آستین میں آ کے بیٹھ گئی. میرا مولا یقیناً آپ لے کر کے جائیں گے, کیوں میں علی کی پناہ میں ہوں, کیوں مولا مولا میں کر رہا ہوں اور آپ لوگ کر رہے ہیں. آستین میں جب آ کے وہ کبوتری بیٹھ گئی تو باز نیچے آ کے بیٹھ کے ٹکٹکی باندھے کہ نکلے اور میں جھپٹا ماروں. مولا نے تقریر روک دیا اور روک کر کے باز سے کہا کہ تجھ کو بھوک لگی ہے, 100 گرام گوشت چاہیے, تو یہ تو میری پناہ میں آ گئی ہے, میں اپنا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دیتا ہوں, خبردار جو میری پناہ میں آ گیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہیں سے پتہ چل گیا جب علی کی پناہ میں ایک جانور آ جائے تو علی بچا لے. تو اتنے چاہنے والے علی 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 کی پناہ, حسن کی پناہ, حسین کی پناہ, اہل بیت کی پناہ. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. لہذا ہم ان کی پناہ میں آ گئے. بہرحال چونکہ آپ لوگ تھکے بھی ہوئے ماشاءاللہ, کافی رات تک مسلسل ماتم کیے ہوئے, لہذا 8 محرم کی ابتدائی مجالس بھی بڑے سکون سے ہوتی ہے کہ تھکاوٹ میں انسان کتنی ہی اچھی بات کرے, چونکہ اندر سے ہمت نہیں پڑتی, اتنا زیادہ انسان تھک جاتا ہے. بس ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ جب ایک جانور کا پناہ دینے والا, ایک پرندے کا پناہ دینے والا ایسا ہے تو یقیناً ہماری پناہ میں, ہماری پناہ کیسی ہوگی مولا کے لیے. ہاں آج آپ ایک ہی تذکرہ سن رہے ہیں, اللہ اور مولا کی پناہ, لیکن کربلا میں عباس کی پناہ مولا حسین ہے. اللہ اکبر. آپ کے ذہن میں یہ بھی چل رہا ہے, اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ جلدی جلدی مجالس کر کے, جلدی جلدی جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آج حاضری کا اہتمام کرنا ہے. ہمارے گھر میں نذر ہے, ہمارے گھر میں نیاز ہے, ہمارے گھر میں حاضری ہے. عباس علمدار کو جگہ جگہ بلایا جا رہا ہے, عباس کو دعوت دی جا رہی, مولا ہمارے گھر میں آئیے, آپ کے نام پر حاضری دی جا رہی ہے. گھروں کو پاک کیا جا رہا ہے, ادا خانوں کو طیب و طاہر رکھا جا رہا ہے کہ آج عباس کی سواری آنے والی ہے. آج مولا عباس ہمارے گھر میں آنے والے ہیں. ہاں یہ اتنا ذہن میں راسخ ہو گیا تھا کہ حاضری میں مولا عباس آتے ہیں کہ نجب میں ایک عبداللہ نامی تھا, اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ ہمیشہ وہ نجب میں بہت بڑی نظر و نیاز کرتا تھا, حاضری کرتا تھا اور اس میں سارے نجف والوں کو بلاتا تھا. لیکن ایک صاحب نے اس کو چڑھا دیا کر کے کہ جس کی بارگاہ میں تم نذر پیش کرتے ہو کیا وہ قبول بھی کرتا ہے. اس نے ارادہ کر لیا اس سال جب تک وہ نہیں آئیں گے میں نظر کسی کو چکھنے نہیں دوں گا. ارے صبح سے آمادہ کر کے باہر ٹہلنے لگا, آنے والے آ رہے ہیں, یہی کہے کہ ہاتھ جوڑ لے رہا ہے, ابھی میرا آقا نہیں آیا ہے, ابھی میرا مولا نہیں آیا ہے, اس سال میں کسی عالم سے نظر نہیں دلواؤں گا, اس سال تو میں اپنے آقا مولا عباس سے نظر دلواؤں گا. ارے کسی طرح سے دوپہر ہو گئی, دوپہر سے شام ہو گئی, کوئی نظر نہیں آیا. ارے جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا دیکھا ایک گھوڑ سوار آیا ہوا ہے. آنے کے بعد غور سے عبداللہ کو دیکھا, کہا عبداللہ جا تیری حاضری قبول ہے. اس نے ہاتھ جوڑ لیا. آنے والے میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی عالم مجتہد کو بلایا اس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فاتحہ پڑھا, پھر کہا جاؤ تمہاری حاضری ہو گئی. آپ نے ہاتھ ہی کہہ دیا کہ حاضری ہو گئی, آپ نے ہاتھ بھی بلند نہ کیا. ارے آنے والے نے کہا میرا ہاتھ کربلا میں قطع ہو گیا, سکینہ کی محبت حسین کے لیے میں نے ہاتھ کو قربان کروا دیا. میرے ہاتھ نہیں ہے لیکن تیری حاضری قابل قبول. انا للہ و انا